الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی 2 آیات پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی حق بات حق کے طریقے پر اور حق کے ارادے سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حق بات میری آپ کی سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ اس کو صدق کے دل سے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے مسجد کو آباد کرنے، مسجد کا انتظام چلانے اور اس پر فخر کرنے کی نفی فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ مسجد اصل میں کون آباد کرتا ہے، مسجد آباد کرنے والے کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے یہ جائز ہی روا ہی نہیں ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں، کفر کے ساتھ مسجد کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اکارت گئے اور ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ بے شک مسجدوں کو تو آباد وہ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہوں، آت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ مسجدوں کے کام کرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ہیں ہدایت والے۔ یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ مشرکین مکہ نے چونکہ بیت اللہ کا انتظام و انصرام سنبھالا ہوا تھا، اس لیے وہ خود کو بیت اللہ کے متولی کہتے تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم ابراہیمی ہیں اور جدی پشتی ہم ہی یہاں کے وارث آ رہے ہیں، اور ہمارا یہ یوں سمجھے کہ حق ہے کہ ہم بیت اللہ کی عمارت و تعمیر اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم نے ان کے اس زعم کو یہاں ختم فرما دیا، اور فرمایا کہ جب انہوں نے دین اسلام کو پسند نہیں فرمایا، خود کو کفر پر برقرار رکھا، کفر کو اپنے لیے پسند کیا، اس پر راضی ہو گئے، ان کا یہ عمل اتنا بڑا ہے، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار اس کے پیچھے ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہے تو اعمال قبول ہیں، اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہیں، جیسے بھی ہیں۔
ایمان کو بنیاد اللہ نے قرار دیا، بنیاد۔ جہاں بھی فرمایا نا ایمان والوں کی نشانیاں، مومنوں کی، دین اسلام کے پیروکاروں کی، سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ دین اسلام میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان موجود ہے تو ٹھیک ہے، باقی اعمال موجود ہیں، اچھے ہوں گے اچھا صلہ ملے گا، برے ہوں گے برا بدلہ مل جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس ایمان کی برکت سے جہنم سے بھی نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، چاہے اس کے اعمال بادی کیوں نہ ہو، کہ اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ تو میں جب ایمان ہی تمہارے پاس نہیں ہے اور تم نے ایمان کا ہی انکار کر دیا ہے تو پھر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اب آئی بات کہ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں، سب سے پہلی شرط مسلم ہونا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسجد کے اوپر پیسے لگانا چاہے، عبادت گاہ پر پیسے لگانا چاہے، عبادت گاہ کے کوئی کام کروانا چاہے، میں اس کا یہ کام کروا دیتا ہوں، میں اس کا یہ کام کروا دیتا ہوں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی مشروط پیسے لے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم مسجد کی عمارت سنبھال لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا اس عبادت گاہ سے کیا تعلق ہے؟ جب وہ اس مذہب کو ہی نہیں مانتا تو فرمایا سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو پہلا تعلق مسجد کے ساتھ اس کا برقرار ہو گیا۔ اب وہ مسجد کے اندر آئے یا نہ آئے، تعلق اس کا مسجد سے ہی ہے، ایمان کی وجہ سے۔ اب ہم اس کے پاس جائیں گے، اسے سمجھائیں گے بھئی تو مومن ہے، بھئی تو مسلمان ہے، اور اسلام کے یہ تقاضے تیرے ذمے ہیں، لہٰذا تو مسجد میں آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا اقرار کرنے والا ہو، آخرت کے دن کو ماننے والا ہو، تو وہ بندہ بھی مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، اقام الصلاۃ، نماز پڑھتا ہو، خود نماز پڑھتا ہو، یعنی وہ بندہ مسجد کی 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتا ہو۔ جب وہ اس عبادت گاہ کو، اس مسجد کو اہمیت دے گا، اس کے دل میں اہمیت ہوگی، نظر آئے گی، تو تبھی وہ مسجد کی فکر کرے گا نا، ورنہ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی جب وہ خود ہی نہیں نماز پڑھتا تو اسے کیا پرواہ کہ کون مسجد میں آتا ہے کون نہیں آتا، مسجد کھلی ہے بند ہے، مسجد کے اندر اذان ہونی ہے نہیں ہونی ہے، وقت تبدیل کرنا ہے نہیں کرنا، اس کی ضروریات کیا ہیں، محلے والوں کو کیا مسجد بنیادی ضروریات بہم پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی، اس کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں اب وہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خود نماز بھی پڑھنے والا ہو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، کہ 5 وقت کی باجماعت نماز آ کے مسجد کے اندر ادا کرے۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، کسی سے بھی نہ ڈرے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب دین کے معاملے کے اندر ہے، کہ پھر دین کے معاملے کے اندر جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے یہ، پھر چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ کرے، نہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف جانا دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب ہے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ سے ڈرے بغیر گزارا نہیں ہے،
سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے، اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں تو اللہ کے سوا بہت ساری چیزوں سے ڈرنے کا موجود ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے آئے تو نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے نا، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ پاک جگہ پر ہے، جوتے اتار دے، اور ہم نے تجھے پیغمبری دے دی ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کو لاٹھی کے طور پر بھی استعمال کرتا ہوں، یہ اس کے کام ہے۔ تو اللہ نے کہا ذرا اس کو سارا پھینک تو صحیح، اور جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اسے خوف محسوس کیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا دین سے ہٹ کر دوسری چیزوں کا خوف ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہی حضرت موسیٰ پتہ ہونے کے باوجود کہ حضرت موسیٰ جب وہ فرعون کے مقابلے میں جادوگر ہے نا بہت زیادہ 70,000 روایت کے اندر آتا ہے، تو اس وقت جو موسیٰ کے ہاتھ سے گرا ہوا چھوٹا سا ڈنڈا تھا وہ اتنا بڑا اژدہا بنا تھا کہ ان سب کو نکل گیا تھا، اور اس وقت بھی حضرت موسیٰ ڈرے تھے کہ وہ جو سانپ رسیوں کے بظاہر بنے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ، قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، وہ یہ ہو گیا انہیں سپ۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تو اپنا ڈنڈا پھینک۔ تو دنیا کے اندر بہت ساری ایسے، جیسے کتے سے ڈر لگتا ہے، سانپ سے ڈر لگتا ہے، ہر موذی چیز سے ڈر لگتا ہے، تو یہاں جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ڈر کی بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، یہ دین کے معاملے کے اندر، ورنہ تو بندوں سے بھی آج کل ڈر لگتا ہے آج کل تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، آج کل تو زمانے کے اس رسم و رواج سے ڈر لگتا ہے، بہت سی چیزیں ڈرنے کے لیے ہیں، لیکن یہاں جس ڈرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جب بات دین کی آ جائے، بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے، تو پھر یہ حق والے کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، حق کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی ہوتی ہے، اس کے خلاف یہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں جب ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، ایمان والے، آخرت کا یقین رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے، یہ صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر کھڑا کرے گا۔ یہ ہیں لوگ جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ اب مسجد کس چیز کا نام ہے اور اس کی تعمیر و ترقی کیا ہے، یہ اصل میں نا میرے بیان کا پہلا حصہ تھا، میں نے اس کو لیٹ اس لیے کیا ہے، پیچھے لے کے گیا ہوں تاکہ کچھ لوگ آ تو جائیں ہمارا یہ مزاج بھی ہے کہ ہم اکثر لیٹ ہی جمعوں کے اندر آتے ہیں، ہفتے بعد 7 دن بعد ایک دن ہوتا ہے، تو بندہ اگر ٹھان لینا کوشش کر لے تو وقت پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے توفیق مانگے بندہ، کوشش کرے کہ وقت پہ آئیں، پورا بیان سنیں، پھر بات صحیح سمجھ آتی ہے۔ تعمیر مسجد کا کیا مطلب ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آباد کاری، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مسجد کے لیے عمارت ہو، مسجد کے لیے جگہ ہو، عمارت ہو، اسے ہم مسجد کہہ سکتے ہیں۔ اب اس مسجد کی عمارت کا کسی بھی صورت میں ہونا، وہ چھپر لگا کے بھی اگر مسجد کہہ دی جائے تو وہ مسجد ہے، وہ کچے چھت والی مسجد ہو تب بھی وہ مسجد ہے، وہ آپ دنیا جہان کے قیمتی پیسے لگا کر کھڑی کر دے تو بھی وہ مسجد ہی ہے۔ ان میں سے کسی بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ نہیں ہے، سب کا ثواب ایک جیسا ہے۔ حضور نے فرمایا صرف دنیا کے اندر 2 ایسی مساجد ہیں کہ جن میں قصداً ارادتاً سفر کیا جا سکتا ہے، سفر کی نیت سے وہاں جایا جا سکتا ہے۔ فرمایا ایک میری مسجد نبوی ہے،
اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ دو ایسی مساجد ہیں جہاں آپ سفر کر کے جائیں تو آپ کو اس پر اجر ملتا ہے، اور اس نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ کی زمین پر پھیلی ہوئی ساری مساجد ایک جیسی ہیں، ہر مسجد کے اندر نماز کا ثواب جو ہے وہ 27 درجے ملتا ہے۔ جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجے ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ مسجد کہ اس کی عمارت وہ کچی ہو پکی ہو جیسی بھی ہو مسجد ہے، کہ مسجد بنانا یہ پہلا کام۔ دوسرا فرمایا مسجد کی ضروریات پوری کرنا، کہ مسجد کے اندر اب مسجد بن گئی ہے، امام کی ضرورت ہے، وہاں 5 وقت کی جماعت ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر بچوں کے پڑھنے کا انتظام ہو، وہاں پر تعلیم تدریس، ٹھیک ہے، تبلیغ، سمجھنا سمجھانا، مسائل سیکھنا، مسائل پوچھنا، قرآن کریم کی تعلیم، ترجمہ و تفسیر، ناظرہ اور حفظ کی کلاسیں، یہ جو مسجد کی بنیادی ضروریات ہیں یا مسجد کا بنیادی ڈھانچہ ہے، یہ مسجد پورا کرے، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اور تیسرے درجے میں فرمایا کہ مسجد کی آبادی کرنا، مسجد کو عبادات کے ساتھ آباد کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت مساجد تو پکی ہوں گی لیکن اس میں نمازی کچے ہوں گے، اس میں نمازی کچے ہوں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نمازی کچے ہوں گے، انہیں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے تو فرمایا مسجدیں ویران ہوں گی، ویران کا لفظ اس کے اندر ہے، مسجدیں ویران ہوں گی یعنی نمازی نہیں ہوں گے، کہ گھر تو بڑا عالی شان بنا دیا، وہاں پر ہر قسم کی سہولت ہے، لیکن اس میں عبادت کرنے والے موجود نہ ہوں۔ جس کو کہا تھا کسی شاعر نے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بن گئی ہے اور اس کے اندر اس کے اعمال زندہ اگر نہیں ہے تو مسجد بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، مسجد اپنے مقصد کے اندر ناکام ہے۔ اس کے اگر اعمال زندہ نہیں ہے، اگر وہاں پر اس کے تقاضے پورے نہیں ہیں، اور مسجد کا سب سے پہلا تقاضا مسجد کو با جماعت نماز سے آباد کرنا ہے، سب سے پہلا تقاضا کہ مسجد جماعت کی نماز کے ساتھ آباد ہو جائے، کہ اس مسجد کے قرب و جوار کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا، ہر بالغ مرد کوئی ایسا نہ ہو جو مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے کے اندر جماعت کی نماز کا یہ عالم تھا، جماعت کی نماز کا یہ عالم تھا، یہ حال تھا کہ کھلم کھلے منافق بھی مسجد کی جماعت کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، نہیں چھوڑا کرتے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد کے اندر آ سکتا ہو، اس کے لیے مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ باوجود قدرت کے اور بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہے، نماز ناقص ہے، اس کی ناقص نماز۔ علماء نے لکھا ہے ایک ہوتی ہے ادائے کامل، ایک ہوتی ہے ادائے قاصر۔ جو نماز جماعت کے بغیر گھر میں پڑھ لی جائے، بے شک پڑھ لی جائے، وہ ادائے قاصر ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ ادائے کامل ہے، اس پر پورا اجر ملے گا۔ اور پھر مسجد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو نماز مسجد کے اندر ادا کی جائے، وہ اس نماز سے جو مسجد کے جماعت کے بغیر پڑھی جائے 27 درجے بڑھی ہوئی ہے، 27 درجے بڑھی ہوئی ہے کہ جو جماعت کے اندر نماز پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلا کام تو مسجد کو جماعت کی نماز سے آباد کرنا، کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو نماز چھوڑتا ہو یا نماز مسجد کے اندر آ کے نہ پڑھتا ہو۔ اس کے لیے جس طرح علماء کی ذمہ داری ہے ایسے ہی عوام کی بھی ذمہ داری ہے،
ایسے ہی ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو تعلیم دے، سمجھائے بجھائے، نمازی بنائے۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا محلے دار ہے، آپ کی عمر کا ہے، آپ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ ہمارا دوست ہمیں قائل کر کے کھیلنے کے لیے تو لے جاتا ہے، ہمارا دوست ہمیں قائل کر کے سیر کے لیے تو لے جاتا ہے، ہمارا دوست ہمیں قائل کر کے فلم دیکھنے کے لیے تو لے جاتا ہے، ہمارا دوست قائل کر کے لوڈو کھیلنے کے لیے تو لے جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اسے مسجد کے لیے راضی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، آباد کاری کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کی جائے۔ ٹائم کیا ہوا؟ بات سمجھ آ گئی جی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسجد کے اندر دیگر جو بنیادی اعمال شروع ہیں اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ وقت جتنا ممکن ہو اپنی مصروفیات سے نکال کے لگایا جائے۔ جیسے الحمدللہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، باجماعت نماز ہے 5 وقت کی، اس کے بعد ناظرہ قرآن کریم کی کلاس ہے، الحمدللہ مجود قاری ہیں ہمارے پاس جو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ ایک وہ ہمارا زمانہ تھا، مجھے اب بھی یاد ہے کہ ہم نے جن سے قرآن پڑھا تھا نا ان بیچاروں کو خود بھی قرآن نہیں آتا تھا، مجود نہیں تھے، تجوید نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے غلطی کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی غلطی، ایک بڑی غلطی۔ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں لحن جلی، اور بڑی غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی کو لحن خفی اور بڑی کو لحن جلی، بڑی غلطی۔ اور جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی، اس کو درست تو کرنا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی، اس میں پھر بھی کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ اور جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں خود جب قرآن کریم پڑھا تو لحن جلی کیا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا قرآن کریم کا، کہ قرآن کریم کی حرکات، زبر زیر پیش، شد مد کوئی پتہ نہیں تھا، اور بس ایک رواں کے ساتھ سر لگا کے، ٹھیک ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کوئی وڈیرا بزرگ پڑھ رہا ہو نا تو وہ سر تو لگا رہا ہوتا ہے لیکن الفاظ کا ایسی تیسی کر رہا ہوتا ہے، وہ زبر زیر پیش کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے وہ ناظرے کی کلاس یہاں شروع ہے، تو آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے آپ ناظرے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ ہم اچھا کام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچے یہاں ناظرہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بہترین طریقے سے پڑھیں گے، پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم۔ 2 وقت کلاس ہوتی ہے، صبح فجر کے فوراً بعد اور اسی طرح مغرب کے فوراً بعد 2 وقت کی کلاس ہوتی ہے، اس میں ضرور بھیجیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا تو آتا ہے تو قرآن کریم کو حفظ یاد کیا جائے۔ اس کے لیے عمر کا تو کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن بظاہر چھوٹی عمر کے اندر قرآن کریم جلدی حفظ ہو جاتا ہے، تو اپنے ذہین فتین بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے صاف اعلان کیا نا کہ یہ قرآن میرا ہے، میں خود اس کا محافظ ہوں، میں نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت کے اللہ نے کئی طریقے رکھے ہیں، جس میں سے ایک نیک مومنوں کا سینہ ہے جس میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے کہ آج کائنات بھر سے اگر قرآن کریم ختم بھی ہو جائے، اللہ نے اتنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، ہزاروں لاکھوں ایسے انسان ہیں جو اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں، قرآن دوبارہ لکھ لیں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہاں کی حفظ کی کلاس کو آباد کیا جائے، اور اپنے ان ننھے منھے بچوں کو، ان جگر کے ٹکڑوں کو جن کو ہم نے دنیا کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں، اللہ کے قرآن کے لیے پیش کریں۔ یہ میرا بچہ قرآن کی خدمت کرے گا، یہ میرا بچہ قرآن کے لیے وقف ہے، یہ دین کے لیے وقف ہے، میں نے اس کو اپنی آخرت کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اور یقین جانے وہ ایک بچہ نہیں ہوگا، وہ ایک بچہ پڑھے گا اور آگے کئی لوگوں کو پڑھائے گا اور کئی درخت لگاتا جائے گا، اور یوں مرنے والے کو
جب جی اٹھے گا پھر پتہ چلے گا میں نے تو ایک بچے کو حافظ بنایا تھا، یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا ثواب میرے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، یہ کیسے آ گیا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ ایک نہیں تھا بلکہ اس نے پورا ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کے تحت ہزاروں لاکھوں لوگوں نے استفادہ کیا تھا اور اللہ کے قرآن کی خدمت ہوئی تھی، یہ چونکہ تیری وجہ سے ہوئی تھی اس لیے تجھے یہ سارا اجر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہاں ہم نے ترجمۃ القرآن کی کلاس بھی شروع کرنی ہے الحمدللہ، آج کل میں وہ شروع ہوگی، اس کے لیے بھی اپنا نام پیش کریں۔ اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے مکہ مدینہ جانے کی، وہاں کی تلاوتیں سنتے ہیں نا، تو وہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ کوئی عرب کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ رو رہا ہوتا ہے، امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو امام رو رہا ہوتا ہے۔ بھئی کیوں روتا ہے؟ ہمیں تو نہیں رونا آتا، ہمیں تو نہیں رونا آتا بھئی، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قرآن سنتے ہیں، ہمیں تو قرآن سن کے کبھی نہیں رونا آیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا قاری کیا پڑھ رہا ہے، اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے محبت کی بات کر رہا ہے یا مجھے ڈانٹ رہا ہے، میرا اللہ مجھے کوئی حکم دے رہا ہے یا مجھے سرزنش کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے پیار کی بات کر رہا ہے یا میرے ساتھ غصے ہو رہا ہے، اللہ مجھے ظالم کہہ رہا ہے، حاسد کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے یا مومن ایمان والا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے یہاں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے یا اللہ میرے لیے جہنم کے اعلان کر رہا ہے، میں کس کھاتے کے اندر جا رہا ہوں؟ وہ قرآن سنتا جاتا ہے، اسے سمجھ آتی جاتی ہے کہ یار اللہ تو مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، او ہو میں کہاں گھوم رہا ہوں، میں کہاں گھوم رہا ہوں، میں نے کہاں زندگی گزار دی ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ اور آج پلٹ کے دیکھ لیں، 20 سال زندگی کے ہیں یا 50 60 70 سال ہیں، کیا اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالا ہے؟ کیا کچھ وقت نکالا ہے کبھی؟ کیا اللہ کے قرآن کو پکڑ کے دیکھا؟ کیا الحمدللہ کا ترجمہ بھی کبھی دیکھا اس کا ہے کیا؟ کیا وہ جو قاری روز قرآن پڑھتا ہے نماز کے اندر سناتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ رول فرول کے دیکھا ہے؟ یہاں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن دین اسلام کا دستور ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، لیکن افسوس ہے آج کے مسلمان پر، اسے پتہ ہی نہیں اس میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کرنا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ پتہ چلے گا قرآن کریم سیکھنے سے۔ اور میں نے جب قرآن کریم ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع کی، یقین جانے بڑے بندے ایسے ملے، کہنے لگے دور دراز تک علاقوں کے اندر گھوم جاؤ، کراچی تک پھرو، قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر کی کلاس آپ کو بہت کم ملے گی، بہت کم ملے گی۔ ترجمہ تفسیر کی کلاس جس میں یہ فکر کی جا رہی ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے سمجھنا ہے قرآن کہتا کیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں انتظام ہے۔ اپنا وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت، مغرب یہاں پڑھیں، 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھیں کلاس کے اندر اور کلاس فارغ۔ بھئی اگر کوئی زندگی میں 20-25 منٹ قرآن کے لیے نکالنے پڑ جائیں، یقین جانیں چند دن آ کے دیکھیں چاشنا نہ آئی تو پیسے واپس۔ میں نے جب قرآن شروع کیا تو میرے ساتھ جو وابستہ ہیں، خدا کی قسم انہوں نے کہا ساری زندگی ایسے ہم کلاس چلائیں گے۔ اب یہاں آنے سے تھوڑا نظام ڈسٹرب ہوا ہے تو کلاس تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے، مجھے ہر روز فون کر کے شام کو کہتے ہیں کلاس شروع نہیں کرنی، کلاس نہیں شروع کرنی، اللہ دے بندے ہو، ٹائم ہی نہیں گزرتا مغرب تو بعد، سواد ہی سارا خراب ہویا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کلاس کے دوران ہمارے 2 ساتھی شہید جو ہیں وہ وفات بھی پا گئے ہیں، بھائی خالد فوجی صاحب اور بھائی یوسف درزی صاحب، 2 ہمارے شرکاء جو ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اور یہاں بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی دین کے کسی راستے پر نکلتا ہے اور اگر وہ اس کو مکمل کر لے تو اس کو کل قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ مکمل نہ کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے پڑھائیں گے اور کل قیامت کے دن وہ علماء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ مولوی تو نہیں تھا، یہ تو عام آدمی تھا، تو بتایا جائے گا عالم تو نہیں تھا، لیکن اس نے جو سلسلہ شروع کیا تھا سیدنا ابراہیم اس کے استاد ہیں اور یہ عالم دین ہے، اور علماء کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ نکال لیں تاکہ یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس جو ہے یہ انتہائی مضبوط بنے، اور پکا ارادہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کریم کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارنا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ ہے
کہ وہ لوگ جو ساری زندگی شرما شرمی میں قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکتے، الفاظ کے ساتھ ادائیگی صحیح نہیں ہے، اس کی برکت سے ادائیگی بھی صحیح ہو جائے گی، تلاوت بھی صحیح ہو جائے گی، تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ بھی انشاءاللہ یہاں فائدہ ہے، اور بھی دیگر بہت سے کام ہیں جو یہاں کرنے کے ہیں۔ میں نے آپ حضرات سے کوئی ریت بجری نہیں مانگی، وہ سارا حضرات کو نظر آ رہا ہے، یہاں بہت سے کام ہونے والے ہیں، وہ اللہ کرے گا، وہ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑی جلدی اس کے جو ہے وہ تعمیری کام بھی بہت جلد مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ سے بجری ریت سیمنٹ یہ نہیں مانگتا، میں آپ سے مسجد کی عبادت کی آبادی مانگتا ہوں۔ ہاں مسجد کو وقت دیں، بس اپنے بچوں کو مسجد کو لے کے آئیں، وہ مسجد کو آباد کر دیں، یہ مسجد 24 گھنٹے کے لیے آباد ہو جائے۔ یہ مسجد ختم نبوت انشاءاللہ اذان سے پون گھنٹہ پہلے کھلتی ہے اور رات 10 بجے 9 بجے 10 بجے بند ہوتی ہے، سارا دن انشاءاللہ اس کا دروازہ کھلا ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کو یہاں قرآن کریم کی صدائیں ہر وقت انشاءاللہ آئیں گی، اور آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس میں ہمارے ساتھ مل جائیں، اپنے بچے ہمیں دے دیں، ہم انشاءاللہ انہیں موتی بنا دیں گے، ہم انشاءاللہ ان پر محنت کریں گے، انہیں ہیرا بنا دیں گے، انہیں ایسا بنا دیں گے، آپ کو بھی فخر ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ فخر کے طور پر ان کو لے کے حضور کے سامنے پیش کر سکیں گے، اے اللہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے یہ حافظ بنایا، اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے، میں نے یہ بچہ دین کے لیے وقف کیا تھا، یہ تیرے دین کے لیے اور نہ بچھونا بنا دیا تھا، اس نے اپنا سب کچھ مسجد کے لیے لگا دیا تھا۔ اور انشاءاللہ وہ لوگ جو دین کے لیے سب کچھ اپنا لٹا کے بیٹھے ہیں، ان کی صف کے اندر کل قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہماری خدمات کو قبول فرمائے، ہمیں دن رات اس کے لیے پیش رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا جان مال سب کچھ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں صبح و شام یہیں رکھے اور اسی پر اس دنیا سے لے کر جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب